بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، یہ تفسیر پچھلے ہفتے تفسیر کے درس میں وصیت کا یا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت آیت نمبر 180 پر گفتگو ہوئی تھی اور وصیت کے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے. وصیت
شرعاً اس کا حکم کیا ہے اور کس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے، سب کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ یہ دو آیتیں جو آج میں نے پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں کا بھی تعلق وصیت ہی سے ہے۔ اس طرح سے 3 آیات سورۃ البقرہ کی جو ہیں وہ وصیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 180، 81 اور 82، 3 آیتیں۔ آج والی آیت جو ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، دیکھیں یہ وصیت ایک امانت ہے، امانت ہے۔ وصیت میں خرد برد کرنا، اس میں تبدیلی کرنا، آگے پیچھے کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، پھر جس شخص نے وصیت کو بھی تبدیلی کر دیا سن لینے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ وصیت کرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ بدلنے والے پر ہوگا۔ وصیت 2 طرح کی ہوگی، ایک تو آدمی زبان سے وصیت کر دے رہا ہے اور اس پر لوگوں کو گواہ بنایا ہے، 2-4 آدمی ہیں یا بلایا اور زبانی وصیت کر دیا کہ بھائی یہ ہم وصیت کر رہے ہیں، فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، مثال کے طور پر۔ مرنے والے نے یہ وصیت کیا اور انتقال کر گیا، اب وصیت ادا کرنا تو ضروری ہے۔ وراثت کی آیت سورۃ النساء میں جو ہے سب سے پہلے انسان کی وفات کے بعد، آج ہمارے ہاں بڑا عجیب سا دستور ہے، ہمارے ہاں فوراً وراثت کا چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے، وارث کرنے لگتے ہیں، کچھ چھپانا، کچھ ادھر کرنا، کچھ الٹا پلٹا۔ تو حالانکہ شریعت نے کیا رکھا ہے، موت کے بعد وراثت تقسیم ہونے کے پہلے 3 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ انسان کی وفات کے بعد 3 چیزیں ادا کرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوگی۔ جب تک وہ تینوں چیزیں پوری نہیں کر دی جائیں گی تب تک وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، انسان نے جو وصیت کی ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان تینوں چیزیں یہ ہیں، پہلے اس کی تجہیز اور تکفین کا خرچہ نکالنا پڑے گا۔ آدمی انتقال کر گیا، انتقال کے بعد ہو سکتا ہے اس کی تجہیز تکفین خرچ آ رہا ہو، اور آج تو بعض ملکوں میں بہت اچھا خاصا خرچہ، ہزاروں خرچہ ہوتا ہے، کفن ہے اور اس طرح سے اور ساری ذمہ داریاں ہیں، پھر قبر کی زمین خریدنی پڑتی ہے، وہ ہوتی ہے، ایک چیز کا پیسہ لیا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو میت کے نے جو چھوڑا ہے اس سے میت کے کفن دفن کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی کفن دفن کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اولاد لے لیتی ہے، رشتہ دار لے لیتے ہیں، کوئی مسلمان لے لیتا ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ نمبر 2، پھر سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ہو سکتا ہے کسی کو قرضہ اس کے اوپر ہو، تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی غلطی آج ہوتی ہے دوستو،
انسان کے موت کے مرنے کے بعد ہی چھوٹی ہوئی چیزوں کو لوگ تقسیم کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی نادان ہیں جو تقسیم کے پہلے اس کو کچھ ہٹا دینا، چھپا دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے۔ بہت بڑی خیانت ہے یہ۔ تو پہلے قرضہ ادا کیا جائے۔ قرضہ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر شاید من بعد وصیۃ یوصین بہا او توصون بہا او دین، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی نے اگر قرضہ لے رکھا ہے تو جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ اپنے پاس ٹھہرنے نہیں دیتا۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر انسان میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا تو اس کی روح ویسے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ قرضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ میت کے لیے ساری مصیبت سے نجات یہ ہے کہ قرضہ پہلے آپ ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے تو نماز جنازہ پڑھانے کے پہلے پوچھتے اس کا قرضہ تو کسی کے پر نہیں ہے؟ اگر کہتے قرضہ ہے تو آپ فرماتے پھر میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ پڑھو جب تک کہ قرضہ نہ ادا کیا جائے۔ جب پورا قرضہ ادا کر دیا جاتا اس کے بعد نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ سوچئے ذرا تک کتنی بڑی چیز ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس پر قرضہ رہ گیا ہے۔ آن پر میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب آپ نے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا پہلے قرضہ ادا کرو۔ میت کا بھائی تھا، وہ دوڑا ہوا گیا اپنے بھابھی سے پیسہ نکلوایا اور سب کا قرض ادا کر دیا۔ ایک شخص تھا 1-2 درہم باقی رکھا کہ گھر کا خرچہ چلے گا، پلٹ کر کے آیا، آپ نے فرمایا قرضہ ادا کر دیا؟ ہاں قرضہ ادا کر دیا، بس 2 درہم باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ جب تک 2 دینار 2 درہم بھی باقی ہیں ہم جنازہ اس کی نہیں پڑھا سکتے۔ آدمی نے قبول کر لیا، اللہ سوچے کہ میں اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث ہے جو بڑی اہم اور سننے کے لائق ہے، یاد رکھیں۔ اور موت کے بعد سب سے پہلے آپ کو اللہ نے علم دیا، سمجھ دیا ہے تو پہلے اس پر غور کیجیے گا۔ پاس پڑوس رشتے داتے اپنے پرائے جہاں تک آپ کی پہنچ ہو۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس اس کی میت لائی گئی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کے اوپر کسی قرضہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے کہا اس کا میرے اوپر قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، تم لوگ پڑھو، میں نہیں اس کی جنازہ پڑھا سکتا۔ میں کہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ فرمائے کیسے معاف کر دے جب کسی نے دوسروں کو قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو قرضہ پہلے ادا کرو۔ ایک شخص کے دل میں رحم آیا اپنے مسلمان بھائی پر، اس نے کہا یا رسول اللہ کس کو قرضہ لینا ہے؟ ہم سے لے لے، ہمارے بھائی کی جنازہ پڑھا دے، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ جس کا قرضہ تھا اس نے بھی کہا ٹھیک ہے آپ دے دیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ جب اس نے قرضہ ادا کرنے اپنے ذمہ لے لیا تو نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔
دوسرے دن وہ شخص ملا، آپ نے فرمایا قرضہ ادا کر دیا بھائی کیا؟ اللہ رسول بھی تو کل ہی بات ہوئی تھی، فرصت سے ادا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تم نے وعدہ کیا قرضہ ادا نہیں کہ ابھی بھی اس کی روح لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے دوستوں قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد وصیت، جو وصیت کیا ہے وصیت پوری کی جائے گی۔ تجہیز تکفین کا خرچہ اور قرضہ، اور نمبر 3 اس نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کی جائے گی۔ اب وصیت پوری کرنے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے۔ وراثت تقسیم کرنے کے پہلے 3 چیزیں ضروری ہیں: تجہیز تکفین کا خرچہ، اخراجات، قرضے کی ادائیگی اور وصیت پورا کرنا۔ اس کے بعد جو بچے گا اس پر ورثہ اس کو تقسیم کریں گے۔ اور آج ہمارے ہاں سب سے پہلے وہ بٹوارا ہوتا ہے، قرضہ اس نے لیا تھا، میں کیا جانوں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نے لیا تھا لیکن چھوڑ کے بھی تو گیا ہے، چھوڑ کے گیا ہے۔ آپ کا حق ہی نہیں بنتا جب تک قرضہ ادا نہ ہو جائے، تب تک آپ کا حق ہی نہیں بنتا، تو آپ تو حرام کھا رہے ہیں۔ آج اس کو لوگ سوچتے نہیں۔ تو اب وصیت پوری کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اگر کسی نے وصیت میں کچھ تبدیلی کر دی، اس نے وصیت کیا تھا کہ اتنا فلاں رشتہ دار کو دے دینا، اتنا فلاں جگہ مسجد میں دے دینا، اتنا فلاں جگہ فلاں غریب کو دے دینا، وصیت کیا، انتقال کر گیا۔ اب اگر کوئی انسان اس کے ورثہ جو تقسیم کرنے کے لیے آئے تو دیکھتے ہیں کہ جس غریب کو وصیت کیا تھا وہ تو ہماری اس سے بنتی نہیں، یا رشتہ دار جو ہے وہ ہمارا بہت نمک حرام ہے، ہم کو بہت ستاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کو وصیت جو کیا ہے وصیت اس کو پیسہ نہ دیں، تو وصیت میں آپ نے تبدیلی شروع کی، اس کے بجائے کسی اور کو دے دیتے ہیں، یہ آپ نے تبدیلی کی۔ جس کے لیے وصیت کیا تھا میت نے، آپ نے دیکھا کہ ہماری اس سے بنتی نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے اس کو ظالم کو نہیں دے گا، ہم دوسرے کو دے دیں گے۔ نہیں، آپ کو کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی شکل ہو، وصیت میں کوئی تغیر و تبدل کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں کر سکتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ایک شکل ہے، وہ کیا؟ مرنے والے نے اگر وصیت کر دیا ہے 1/3 سے زیادہ تو اس کے اندر کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی 1/3 تک کریں، 1/3 سے زیادہ جو ہے اس کو وصیت بھی نہیں دیں گے، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن وصیت میں رد و بدل کر دینا، وصیت کیا ہے 5-5 ہزار کی، آپ جو ہے 2.5 ہزار دے دیں، نہیں، وصیت جو کیا ہے آپ اس میں کوئی تبدیلی نہ کریں، پورا اس کو دیں۔ اگر کسی نے تبدیلی کیا وصیت میں، رد و بدل کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ اب مرنے والے پر نہیں ہے، وصیت کرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے وصیت میں رد و بدل کیا اور تبدیلی کی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور خوب اچھی طرح سے علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس میں گواہ اور اولیاء جن کو وصیت نافذ کرنا ہے یا گواہی دینا ہے ان کو تنبیہ کی گئی
کی وصیت کی حفاظت کریں. مرنے والے نے جیسے ہی وصیت کیا ہے ویسے ہی آپ دے دیں، الا یہ کہ اس کی وصیت غیر شرعی ہو تو اس کی بحث اگلی آیت میں آ رہی ہے. اللہ رب العالمین نے وصیت میں کوئی تبدیلی، ایک تو زبانی ہے، نمبر 2 ایک تو وصیت زبانی ہوتی ہے جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وصیت آدمی لکھ دیتا ہے، لکھ جاتا ہے، اور لکھ کر کے اس پر کبھی گواہ بنا لینا چاہیے. وصیت تحریری شکل میں ہے. اب اس نے وصیت میں جتنا لکھا ہے، جیسے لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر یا کسی اور کے مفاد کے لیے اس کی تحریر میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، لکھا ہے 5000، ایک زیرو نکال دیا تو کتنا بن گیا؟ وہ 500 بن گیا. اللہ اکبر. دیکھیں پیپر میں لکھا ہے کہ 500 ہے، نہیں، وہ تو اس نے ایک صفر آپ نے ختم کر دیا، آپ نے تبدیلی کر دی. لکھا ہے 1,00,000، آپ نے آخر سے زیرو نکال دیا، یا اس میں کچھ آپ نے بڑھا دیا. تو دیکھیں وصیت میں اس نے تبدیلی کی. تو چاہے زبانی وصیت ہو یا رائٹنگ میں ہو، اس میں جس نے بھی تبدیلی کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہے. تو یہ آپ حضرات یاد رکھیں، یہ اس آیت کا مطلب ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ. تو یہ گناہ اس پر ہوگا جن لوگوں نے وصیت میں تبدیلی کی اور اس کے اندر الٹ پھیر کیا. ان اللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. مرنے والے نے کیا وصیت کیا ہے، کتنے کی وصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ تم بدل بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں تو ہی ہے، اور جب قیامت کے دن رب کے سامنے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، دیکھیں فلاں کی وصیت تھی اس میں یہ لکھا تھا اور تم نے تبدیلی کر کے یہ کر دیا ہے. مر چکا ہے تو اسے اس کا انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے، پیپر تیار کرتے اس کو انگوٹھے کا نشان لگانا. مر چکا ہے میت، اور یہ لوگ اپنے تیار کرتے ہیں، اپنے سب تیار کر کے وہ مر گیا ہے اور اس کا انگوٹھا کا لے کر کے خبر بولا تو یہ وصیت ہے. دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک، کبھی ایسا ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے. 2 شکلیں بتاتے ہیں، ان سے بھی بچنا ضروری ہے. ایک شکل تو یہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ انسان جب آخری لمحات میں ہوتا ہے یا بیماری میں، یہ بہت خطرناک چیز ہے دوستو. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کبھی بیمار کو ورثہ کچھ بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار پاس پڑوس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک شکل تو نہایت گھناؤنی یہ ہوتی ہے کہ علاج معالجے کے ہیلے بہانے اس مریض کو سیٹی لے جاتے ہیں، کوٹ کے پاس لے جاتے ہیں، یا ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتے ہیں، کہیں لے جاتے ہیں، اور ایک پیپر تیار رکھتے ہیں کہ یہ میری زمین ہے، میں ہوش حواس میں اتنا فلاں کو وصیت کرتا ہوں، یا فلاں کو گفٹ کرتا ہوں، یا فلاں کو میں نے دے دیا. تحریر پہلے سے تیار کی ہوئی تھی. مرنے والے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، یعنی آدمی کو کوئی پتہ نہیں. بیمار کو جب ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں تو بسا اوقات جو آج رائے دیں بھائی ذرا اس پر دستخط کر دیں یا ایسا مہر لگا، ارے کیا ہے بیٹے، وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ دوا دینے کے پہلے اللہ حول کہیں آپریشن کی بحث رہو، یعنی جھوٹ بول کر کے اس پر کیا انہوں نے دستخط کروا لیا یا انگوٹھے کا نشان لگا لیا.
اب پیپر رکھ لیا بالکل خاموش، وہ مر گیا، اس کو پتہ بھی نہیں، رشتہ داروں ورثہ کو نہیں پتہ، تجہیز سب کو پتہ بھی نہیں، تجہیز تکفین بھی ہو گئی۔ اب بعد میں فارغ ہونے کے بعد نکالتے ہیں، دیکھیں یہ جائیداد، یہ زمین یا یہ مکان، یہ دکان میری ہے، کیوں انہوں نے اتنا ہم کو یہ دیا ہے؟ دیکھو پیپر، اللہ اکبر، پیپر بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، انگوٹھا یہ ہے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے تو آپ قبضہ کر لیں، لیکن ان اللہ سمیع علیم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کتنا دغا بازی کی ہے۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دغا بازی قوت و طاقت کی وجہ سے ایک بالش زمین بھی کسی کی قبضہ کر لیا ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق بنا کر کے اس کے سر پر رکھا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آخر آپ نے اتنی بڑی حرکت کی، مر جانے کے بعد آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، 7 پشت تک آپ کی نسل کھائے گی، سب حرام کھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اچھے لوگوں کی جائیداد اسی میں ہڑپ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بعض بیٹے، پوتے، بہو، اور کبھی پاس پڑوس، چچا اور کزن اور انکل، یہ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، پیپر تیار رکھتے ہیں کہ یہ زمین میں نے ان کو دے دیا، یا یہ چیز ہم نے ان کو دے دیا، کوئی جائیداد پراپرٹی، پیسے وغیرہ میں تو بینک میں اتنا گھپلا نہیں کر سکتے، لیکن زمین زیادہ سے زیادہ، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، مر جانے کے بعد بھی اس کا انگوٹھے کا نشان جہاں جہاں تو لگوا لیتے ہیں۔ اب مر جانے کے بعد کہتے ہیں دیکھیں دادا نے تو ہم کو یہ سب دیا تھا، یا والد صاحب اتنا ہم کو دے کے گئے تھے۔ والد صاحب نہیں دے کے گئے تھے، یہ جعلی وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف رکھے، شاید کہ اس میں شہری لوگ سے زیادہ دیہات کے لوگ زمین ہڑپ کرنے میں، اپنے مکان کے سامنے مکان ہڑپ کرنے میں، اور کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی کی زمین، اس کے ہڑپ کرنے میں دیہات میں زیادہ گڑبڑی ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ عام رواج ہو گیا ہے، اور اس کو بڑا ہوشیار لوگ سمجھتے ہیں، اپنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے دونوں شکلیں بہرحال حرام و ناجائز ہیں، اور اسلام نے اس کی بڑی مذمت بیان کی ہے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ کہ تو وہی ہے، اور یہ زمین ہڑپ کرنے والا، جائیداد ہڑپ کرنے والا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے پاس اگر کوئی چال بازی کر کے کسی کی زمین ہم سے فیصلہ کروا کے، ہم کو دھوکے میں ڈال کر کے ہم سے فیصلہ کروا لیتا ہے، ہم کو پورا پتہ نہیں ہے کہ ہاں کس نے فراڈ کیا، لیکن اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا اس فراڈی کے حق میں، تو میں اس کو زمین نہیں بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو کاٹ کر، میرے فیصلے سے اس کے لیے زمین حلال نہیں ہوگی۔ اللہ نبی، اور آج جو ہے کیس لڑ کر کے کہتے ہیں ہم نے لوگ سمجھتے ہیں جس کے حق میں کیس ہو گیا، ڈگری ہو گئی، کہتے ہیں بس ہمارے لیے کیا ہو گیا، یہ حلال ہوا۔ تو یاد رکھیے گا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ نے اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا۔ یہ دونوں طریقے بہت ہی زیادہ عام ہیں دیہات وصیت کے اندر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلی آیت، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کر دی۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، جس شخص نے وصیت کرنے والے کے غلطی کا احساس کر لیا، پتہ چل گیا کہ یہاں ناانصافی کر رہا ہے، کون؟ مرنے والا، وصیت کرنے والا۔ یہ انسان وصیت تو کر رہا ہے لیکن یہ وصیت غلط کر رہا ہے، گناہ کا کر رہا ہے، عدل و انصاف کا نہیں ہے، یہ غلط وصیت کر رہا ہے۔
او اثمن یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے وصیت میں، فاصلح بینہم، اس نے دونوں کے اس نے اس کی اصلاح کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں سمجھ آیا، یہ بہت ضروری ہے دوستو، یاد رکھو. ایک شخص دیکھتا ہے کہ ہمارے والد یا ہمارا بھائی یہ وصیت کرنے میں ناانصافی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. اب اگر وصیت تو کیا لیکن وصیت کیا ہے، یہ غلط ہے. ہو سکتا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا وصیت کر کے لوگ لیٹر میں لفافے میں لا کے بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی رکھو، ہمارے مرنے کے بعد اس کو کھول کر کے پڑھنا. اللہ اکبر. ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. ہاسپٹل میں تھے، آخری اوقات میں رشتے دار تھے، انہوں نے وصیت کر دی، لکھتے پیپر منگایا، پوری وصیت انہوں نے لکھ دیا، کر دیا اور کسی کو نہیں بتایا، لفافہ بند کیا. تو انہوں نے اپنے بیٹی اور داماد کو دے دیا، کہا یہ میرے اگر میرا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. واقعی اسی بیماری میں انتقال ہو گیا. تجہیز تکفین ہوئی، میں نے جنازہ پڑھایا، سب کچھ ہوا. تجہیز تکفین کے بعد تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تو وہ جن کو لیٹر دیا تھا وہ لیٹر میرے پاس لے کر کے آئے. خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے، اکٹھا کیا مین لوگ سفر میں جا رہے تھے تو کہا بھائی یہ لیٹر ہے، شیخ صاحب آپ پڑھ کر کے سنائیں. میں اس وقت انڈیا میں تھا، پڑھ کر کے سنایا، پڑھ کر سنایا پورا لیٹر. اب پڑھ کر کے سنایا تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ وصیت ایسی نہیں ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کہنے کا مطلب کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان وصیت لکھتا ہے اپنے علم کے مطابق اور اس کو پڑھ کے سناتا نہیں لوگوں کو، بلکہ اس کو کیا کرتا ہے، وہ بند رکھتا ہے، کہتا ہے میرے بعد اس کو کھول کے پڑھنا. اگر اللہ کرے ایسا ہو گیا اور کھول کر کے پڑھا، کھول کر کے پڑھا اور واقعی وصیت غلط ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس علم نہ ہو، لا علمی کے بنا پر یا کسی اور غصے میں اس نے وصیت کر دیا اور اس میں غلط وصیت کی ہے، تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کی اصلاح کر دے، فاصلح بینہم، تو وہ اب لازمی چیز ہے. وصیت غلط ہے تو ورثہ میں اور رشتے داروں میں جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا. اب اگر کوئی انسان اس غلط وصیت کی جو ناانصافی پر ہے یا گناہ کے لیے ہے، گناہ یعنی مثال کے طور پر ایک تو وصیت کرنے میں ظلم ہو گیا، ناانصافی، دوسرے عصمت گناہ کی. کیا مطلب؟ اس نے وصیت کیا میرے جب مر جانے کے بعد یہ 5 لاکھ کی میری قبر پکی بنا دینا، لازمی چیز ہے، وصیت تو ہے نا وہ، لیکن غلط کام کے لیے ہے. یا اتنا فلاں جگہ درگاہ پر دے دینا یا اتنی نیاز دے. اگر وصیت غلط چیز کے گناہ کی تو وصیت پوری نہیں کی جائے گی، اور اصلاح کرنی پڑے گی. اسی طرح سے اگر وصیت کرنے میں ظلم کر دیا ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. مثلا پیچھے آپ لوگوں نے سنا کہ کسی وارث کی وصیت، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، لا وصیت لوارث. بیوی کا حق مقرر ہے، بیوی کا حق مقرر ہے 8واں یا 4تھائی حصہ. شوہر کا حق مقرر ہے بیوی کے وراثت میں 1/2 یا 4تھائی. بچوں کا حق مقرر ہے للذکر مثل حظ الانثیین، سارے بچے برابر برابر لینے. اب ایک انسان وصیت کیا ہے مثال کے طور پر، اپنے بچوں سے ناراض یا کوئی،
اس نے وصیت کر دیا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، ہم بچے ہمارے نافرمان ہیں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ میری وراثت ہمارے بھائیوں کو میں جائے گی، ہمارے چچا کو جائے گی، تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے انسان وصیت کر جاتا ہے کہ یہ ہماری یہ سب ہم نے اپنی بیوی کو وصیت کر دیا ہے، اپنی بیٹی کو دے دیا ہے. اب ایسی وصیت کر دیا، یہ وصیت جائز تو نہیں ہے، کیوں جس کا حق اللہ نے مقرر کیا وارثوں کا، ان کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتے آپ. انسان کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، دوسرا باپ کا خیال نہیں کرتا، تو انسان وصیت میں اگر لکھ دے کہ یہ میرا بیٹا چونکہ ہماری خدمت کرتا رہا اس لیے اس کو 2 حصہ دینا میں وصیت کرتا ہوں، اور فلاں بیٹے کو 1 ہی حصہ دینا میری وصیت ہے. وصیت تو کیا ہے لیکن وصیت عدل و انصاف پر نہیں ہے، یہ وصیت غلط ہے، گناہ بھی ہے اور عدل و انصاف کے خلاف بھی ہے. اب وارثوں کو چاہیے یا جو ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ مرنے والے کو گناہ سے بچانے کے لیے اس وصیت کی اصلاح کر دے، یعنی جو وصیت ہے وہ صحیح کر دے. جہاں جو اس کے وصیت میں غلطی کیا ہے اس کی اصلاح کر. اس نے کہا ہم نے پورا مال وصیت کر دیا ہے، اور اسلام نے کیا کہا 1/3. تو کیا کرے بھائی، 1/3 وصیت پوری کر کے باقی اولاد کو دے دے. یہ اصلاح کر دیا. ایسے بہت ساری شکلیں آتی ہیں. تو ایسی چیز ہے تو اللہ نے فرمایا اگر کسی نے اس طرح سے وصیت کرنے میں ناانصافی کی یا غلطی کیا، اگر کوئی اس غلط وصیت کی اصلاح کر دے تو فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ گناہ اس پر ہے جو تبدیلی کرتا ہے. یہاں اس نے اصلاح کا کام کیا، جو بگاڑ تھا اس کی اصلاح کر دیا، اس لیے اس گنہگار نہیں بلکہ ثواب پائے گا. ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، مثال دیتے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی سب کو یہ خیال رہے. آج واللہ ہم نے دیکھا وصیت کے معاملے بڑی بے ایمانی ہوتی ہے اولاد کے درمیان. ایک بیٹا بہت ماں باپ کی خدمت کرتا، دوسرا اتنی خدمت نہیں کرتا تو فوراً ناانصافی. اور ہم نے دیکھا بسا اوقات آپ مسئلہ بتا دیں بھائی یہ بیٹا ہے، وہ دونوں فرما ربکم عالم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ نے فرمایا اگر اولاد اچھا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ثواب پائے گا. اور ایک ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا بھگتے گا، لیکن وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہوگا. اللہ نے فرمایا عدل و انصاف کہا جاتا ہے. آج بتا رہا تھا تو اب کیا کریں گے، لوگ کہتے ہیں اچھا لڑکوں میں تو برابر ہے، تو جو لڑکا فرما بردار ہوتا ہے، مرنے والا باپ کہتا ہے بھئی فلاں اس کی بیوی نے ہماری خدمت کی ہے، میں نے اس لیے اس کو اتنا وصیت کر دیا. کس کو؟ اب بیٹے کو دینے کے بجائے ہے بیٹے کو دے رہا ہے لیکن اس کی بیوی بہو کے حوالے سے دے رہا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے، یہ سب غلط ہے. مثال بڑی واضح مثال ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یاد رکھیں بڑے محدثین میں سے ہیں. کیسے وصیت سے باپ سے اگر غلط وصیت ہو گئی تو اس کو کس طرح سے اصلاح اس کی جاتی ہے. امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے باپ جو مبارک تھے عبداللہ سے بہت خوش تھے. اکلوتے بیٹے تھے، بیٹیاں کئی تھیں.
تو مبارک عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک جو تھے انہوں نے بیٹیوں کو وراثت سے محروم تو نہیں کیا، لیکن ان کے پاس بڑے کھجور وغیرہ کے باغات تھے. کھجور کا ایک باغ جو ہے انہوں نے عبداللہ ابن مبارک کو وصیت کر دیا اور گفٹ میں دے دیا. کہا کہ یہ صرف عبداللہ کو ہوگا، باقی میں سب لوگ تقسیم کریں. یعنی جتنی جائیداد اور پراپرٹی تھی اس میں ایک بہترین باغ جو تھا عبداللہ ابن مبارک کو دے دیا، بہنوں کو کچھ نہیں دیا. اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے، باقی جو ہے پوری جائیداد اس میں عبداللہ بھی پائیں گے اور شریعت کے مطابق آپ لوگ تقسیم کر لینا. عبداللہ ابن مبارک قبضہ کر لیے، باپ کا انتقال ہو گیا. لیکن جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے میدان میں آئے اور حدیث حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو چھان ڈالا، اور جب ان کو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جب ملی، حدیث یہ ہے، یہ واقعہ اس لیے ہم بتا دے رہے ہیں کہ اگر کسی کے باپ نے، کسی کی ماں نے اگر اس طرح سے کوئی غلط وصیت اولاد کے درمیان کر دیا ہے تو باپ کو عذاب قبر اور عذاب نار سے بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی اصلاح کر دی جائے. یہ کبھی نہ کہیں بھائی باپ نے دیا تو اس میں کیا قصور ہے، باپ مالک تھا لیکن اولاد کے درمیان عدل و انصاف کا حکم تھا. حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث یہ ہے، نعمان جو تھے ان کے باپ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کی. پہلی بیوی سے بچے بڑے بڑے تھے، شادی کی دوسری بیوی سے لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے نعمان رکھا. نعمان بیوی نے کہا، یعنی نعمان کی ماں نے اپنے شوہر اپنے بیٹے کے باپ بشیر سے کہا کہ دیکھیں پہلی بیوی سے بچے بڑے بڑے ہیں، سب جوان ہیں، اور یہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، کل اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں آپ کے بیٹے جو دوسری بیوی سے ہیں وہ ہمارے بیٹے کو وراثت میں حصہ دیں یا نہ دیں، یا دے بھی تو اتنا کم دیں، اتنا ہی ملے جس سے ہمارے اس بیٹے کے بچپنا سے لے کر کے بڑے ہونے تک تعلیم و تربیت جب تک پیر پہ کھڑے نہ ہو جائے اس کو خرچہ چاہیے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کچھ وصیت کر جائیں، کچھ اس کو وصیت کر جائیں. نعمان بن بشیر کے والد بشیر نے کہا، اپنی بیوی کو بلایا، کہا دیکھو یہ فلاں غلام جو ہے وہ ہم نے نعمان کو دے دیا ہے، اپنے گھر والوں کو بتا دیا، اب اس غلام کے علاوہ وراثت تقسیم ہوگی. نعمان کی ماں بشیر کی بیوی جو تھی وہ بڑی ہوشیار تھی، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس وقت آپ پر بھروسہ کریں گے جب کہ اللہ کے رسول کے پاس چلیں اور اس پر اللہ کے رسول کو آپ گواہ بنائیں. حضرت نعمان بن بشیر کے والد بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لیا اور اپنی بیوی کو لیا اور لے کر کے نبی علیہ السلام کے سامنے آئے. نبی علیہ السلام کے سامنے آنے کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا نعمان نامی بیٹا ہے اور یہ میری بیوی نعمان کی ماں ہے. اس نے کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا سا بیٹا ہے، اس کے لیے کچھ آپ وصیت کر جائیں، کل آپ کو کچھ ہو گیا تو اس کا گزارا کیسے ہوگا. تو میں نے یہ ایک غلام اس کو وصیت کیا تو یہ کہہ رہی ہے، یا کہ ہم نے اس کو ہبہ کر دیا، وصیت کر دیا، یہ اس کا ہوگا، تو یہ کہتی نہیں میں اس وقت مانوں گی جب کہ آپ اس کا
اس پر گواہ بن جائیں. تو آپ اس پر گواہ بنے کہ میں نے ایک فنا غلام اپنے بیٹے نعمان کو دے دیا ہے. اللہ سنے شاہ فرمایا کیا اپنے جتنے بیٹے ہیں ہر بیٹے کو ایک ایک غلام تم نے دیا؟ حضرت بشیر نے کہا کہ نہیں، میں نے سب کو نہیں دیا، اسی ایک کو دیا. تو آپ نے فرمایا انی لا اشہد علی دور، جاؤ جاؤ، ہم گناہ پر سمجھ گئے گواہ نہیں بنتے. لا اشہد علی دور، ہم کسی گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتے. جاؤ. اور پھر بنا روایت میں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، ایک کو دیا ہے تو سارے بیٹے بیٹیوں کو ایک ایک غلام دو. عدل انصاف کرو اولاد کے درمیان تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساری اولاد تمہاری خدمت کرے. اللہ اکبر. جب اس طرح سے کہا تو واپس لوٹ آئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو ان کو یاد ہے کہ میرے باپ مبارک نے غلط وصیت کی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے دوستو عمل حدیث پر اور اصلاح. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم. اگر وصیت کرنے والے نے کوئی غلط وصیت کی، ناانصافی کی، ظلم زیادتی کی یا کسی گناہ کی، تو اگر کوئی اس کی اصلاح کر دے تو وہ گناہ سے بچ جائے گا، ثواب پائے گا. اللہ اکبر. ایسے اصلاح کرنے والے میں کوئی جرم نہیں ہے. حضرت عبداللہ مبارک آئے، عالم بن کر کے حدیث پڑھ کر کے آئے. باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا. اپنی تمام بہنوں کو بلایا. اللہ اکبر. تمام بہنوں کو بلایا اور سب کو بلانے کے بعد کہا دیکھو والد صاحب سے غلطی ہو گئی، مجھے بھی نہیں معلوم تھا. والد صاحب قبر میں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، قیامت کے بھی دن پکڑ ہوگی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ والد صاحب کی اس وصیت کی اصلاح کر دی جائے. بہنوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ باغ بھی ہم باپ کی وراثت میں لوٹا کر کے اور ساری بہنوں کے ساتھ مل کر کے ہم برابر بانٹ لیتے ہیں. ساری بہنوں کو بلایا اور وہ باغ اپنا واپس کیا اور پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کیا کیا؟ وراثت تقسیم کی، صرف باپ کو عذاب سے بچانے کے لیے. اس قصے کو، اس حدیث کو ہمیشہ ہر آدمی اپنا اسوہ بنائے. اب آگے ذرا سنیں. جب باپ نے وصیت میں غلطی کی تھی اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اصلاح کر دی تو اب شادی کیا. انہوں نے پہلے باپ کو عذاب سے بچایا، اصلاح کی، وصیت کی، باپ کو بچایا. اب انہوں نے شادی کی. الحمدللہ پہلی اولاد بیٹا پیدا ہوا. پہلی اولاد جو تھی وہ بیٹا پیدا ہوا. عقیقہ کیا. بہنوں اس وقت تک وہاں کا رسم و رواج تھا. بیٹے بہنیں بہت خوش ہو گئی تھیں. جب بہنوں کو عقیقہ میں دعوت دی، کھانا کھلایا، ان کے حقوق رسم و رواج مطابق ادا کیے، تو ساری بہنوں نے وہ پورا باغ جو عبداللہ ابن مبارک نے واپس لوٹا دیا تھا، ورثے میں تقسیم کر دیا تھا، ساری بہنوں نے متفقہ طور پر وہ باغ اپنے بھتیجے کو گفٹ میں دے دیا. پہلے غلط طریقے سے تھا، اب جائز ہو. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ اکبر. تو یہ مثال میں دے رہا تھا دوستو. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم. پھر جس شخص نے موصی سے ڈرا، موصی کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کرنے والا. موصی سے کے بارے میں گناہ کا، نا انصافی کا خطرہ محسوس کیا. واقعی وصیت تو کیا لیکن وصیت میں
عدل و انصاف کے مطابق نہیں ہے، ظلم ہے، اس میں ناانصافی ہے اور اسمن یا کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اب جس شخص نے اس کی اصلاح کر دی، اولاد نے مصالحت کرا دیا، بیٹھا کے سمجھا دیا کہ والد صاحب نے غلط کیا ہے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، آپ لوگ ایسے ایسے تسلیم کر لیں، تو اللہ فرماتے اس نے بڑا اجر و ثواب کیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ اگر اس طرح سے کیا تو ممکن ہے کہ جس نے وصیت کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب سے معاف کر دے گا۔ بتا دیں اسی پر یہ بات ختم ہو گئی، یعنی وصیت کی۔ اب اگلی آیت انشاءاللہ روزے کی فرضیت سے ہے، انشاءاللہ اگلی تفسیر جو ہوگی وہ آیت الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام پر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم بتائیں گے، ہم نے ذرا بات کچھ حدیثیں اور واقعات بیان کیے صرف اس بنا پر کہ وصیت کے متعلق بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آپ گواہ ہیں تو عدل و اپنے سچی گواہی پر قائم رہیں، آپ ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری کا، اگر مرنے والے سے کوئی وصیت ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کریں، اور آپ کسی کے فائدے کے لیے کوئی وصیت میں رد و بدل نہ کریں۔ ایک انسان لکھ رہا ہے، مثال کے طور پر وصیت لکھوا رہا ہے، لکھوا رہا ہے، اس نے لکھا ہے کہ لکھ دو کہ ہاں 1,00,000 میں نے فی سبیل اللہ اپنی ورثے سے صدقہ فلاں کو وصیت کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا، 1 0 اور بڑھا دیا جان بوجھ کے، یا 1 کے بجائے 2 لکھ دیا، اب 2,00,000 ہو گیا یا 10,00,000 بن گیا۔ یعنی یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرستوں کے انتقال کے بعد ہم سب کو شریعت کے مطابق وصیت اور تجہیز تقسیم اور وراثت تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کووڈ کی وجہ سے جو ہے موت ہو گئی، اور اس میں جو ہے 12 لاکھ کا جو ہے قرض لیا تھا جو ہے علاج کے لیے، وہ جو ہے لوٹا نہیں سکا، اب ایسے شخص کے لیے کیا جو ہے مطلب سوال یہ ہے کہ کسی نے قرضہ لیا تھا 12 لاکھ، اس کو ایک کرونا کی بیماری میں، اور بیچارہ اسی میں انتقال کر گیا، نہ قرض دینے والوں سے معافی مانگ سکا نہ کچھ، اب وہ شاید کہ اس کے ورثہ جو ہیں وہ ادا کرنے کے پوزیشن میں ہے کہ نہیں، تو اب اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر یہاں سے لے کر کے آپ کے وطن تک اس کے کاروبار تھے، بزنس تھے، یا اس کے پاس کچھ رقم جائیداد پراپرٹی ہے، تو تقسیم کرنے کے پہلے بیچ کر اس کا قرض ادا کریں۔ ایک شکل تو یہ ہے، اس کی ایک شکل تو یہ ہے۔ اگر یہ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرضہ دیا ہے ان لوگوں سے جا کر کے معذرت کریں، اگر ادا نہیں کر سکتے تو ان سے اپیل کریں، گزارش کریں کہ وہ مہربانی کریں اور قرضہ معاف کر دیں۔ دوسری شکل یہ ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر ادا بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور قرض دینے والے معاف بھی نہیں کر رہے ہیں، کچھ معاف کر دیں اور کچھ لے لیں، تو یہ بھی ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ تیسری شکل۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر یہ تینوں شکلیں نہیں میں سے کوئی شکل نہیں کامیاب ہو رہی ہے، تو جو ورثہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ چلے جائیں، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان لوگوں سے کہیں بھائی والد صاحب گزر گئے، ابھی قرضہ ہم دینے کے لائق نہیں ہیں، لیکن والد صاحب کے قرضے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم ادا کریں گے جلد از جلد، اور ان کو جتنا اطمینان دلا سکتے ہو اطمینان دلائیں۔ اور ایک پانچویں شکل یہ ہے کہ اگر واقعی اس قسم کے کہ کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے، تو آپ رشتے ناتے، دوست احباب اور اہل خیر سے ملیں اور بتائیں کہ ایسا ایسا والد کا معاملہ ہے،
ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چار آدمی کے دل میں رحم ڈالے اور اتنا دے دیں کہ آپ کے والد کا قرضہ ادا ہو جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کلیئر کرنے کے لیے. ایک وصیت تو لکھی تھی مرحوم نے، لیکن وہ وصیت جو ہے چرا دی گئی، تو ایسے تو کیا معاملہ کیا جائے گا مرحوم کی جائیداد کے سلسلے میں؟ دیکھیں، اگر وصیت کیا اور وصیت چھپا دی گئی، نہیں مل رہی ہے تب وصیت پورا کرنا آپ کی ذمہ نہیں ہے، چونکہ کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہے، کیا وصیت کیا تھا. وصیت لین دین کے لیے کیا تھا یا یہ بھی وصیت کیا ہوگا آپ لوگ مل کر کے نہ لڑنا نہیں، رشتے داروں کے ساتھ مل کر نہ، بہت ساری چیزوں کو وصیت ہو سکتی ہے. جب وصیت ہی غائب کر دی گئی اور نہیں مل رہی ہے تو آپ اپنے سب لوگ مل کر کے والد صاحب کی طرف کچھ صدقہ کرنا چاہیں، مرحوم کو بہت ثواب ملے گا، اور نہیں تو آپ وراثت تقسیم کر لیں، چونکہ وصیت نافذ نہیں کی جاتی. کیوں؟ وصیت کے بارے میں کوئی علم کسی کو ہے ہی نہیں. جی پچھلی آیت کے متعلق ہے، جو سے پہلے ایک آیت نمبر 180 کے متعلق ہے، لیکن بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا. یہ بتا رہا ہے کہ شیخ نے یہ بتایا تھا کہ یہ وصیت کی جو ہے یہ آیت منسوخ کر دی گئی، تو پھر کیسے انسان وصیت کرے، جبکہ آپ نے اس میں سمجھا دیا تھا کہ جو منسوخ ہوئی ہے تو کیا چیز کون سا حصہ ہوگا؟ اصل میں منسوخ ہوئی ہے ان لوگوں کے حق میں جن کا حصہ اللہ نے وراثت میں مقرر کر دیا ہے، اور جن لوگوں کا حصہ نہیں مقرر ہے، عدید واقاری میں کچھ آپ صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً پوتا اگر ہے تو ان کے ایسے لوگوں کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. جی اگلا سوال یہ ہے، کوئی مرحوم ہے شیخ، ان کی ایک والدہ ہے پر والد نہیں ہے، اور ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور ان کا صرف ایک لوتا بیٹا ہے، لیکن اللہ سے جو مرحوم کا جو ایک ماں اور ایک بیٹا ہے، اور نہ بیوی ہے نہ والد ہے، تو ان کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا والدہ کا بھی اس میں حصہ بنے گا؟ ان کی جائیداد 1/6 ماں کا بنے گا، باقی جو ہے سب بیٹے کا ہو جائے گا. بیٹا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر بیٹا نہ ہوتا تب مسئلہ پیچیدہ ہوتا. سب بیٹا دے دے گا، ماں کا 1/6 دے کر کے، یعنی اپنی دادی کو دے دے گا 1/6، باقی سب اس کا ہوگا. دادی کے انتقال کے بعد وہ بھی نکاح ہو جائے گا. اگلا یہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ سرکاری نوکری کرتا ہے، میرے والد ان کو پینشن پورا مان کے چلیے 20,000 روپئے ملتا ہے پیسہ. اب والد کا اگر وفات ہو جاتا ہے تو اس کے بعد امی کو جو ہے اس کا آدھا پینشن ملے گا، 20,000 روپئے ملے گا، 10,000 روپئے ملے گا، 20 کا 10,000 روپئے. اب جو ہے اس پینشن میں جو ہے جو مل رہا ہے، جو ماں کو ملے، کیونکہ سرکار کے حساب سے وہ ماں ہی اس کے حقدار ہے، باقی اس کا کوئی حقدار نہیں. تو کیا اس کے معاملے میں سے کیا حکم ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ نہ جائیداد ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ مال اکٹھا ہے، نہ سونا ہے چاندی ہے. یہ اصل میں ایک گورنمنٹ کا قانون ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی بیوی کو ملے گا، اس لیے بیوی کے انتقال کے بعد پھر کسی کو نہیں ملے گا. اگر وراثت ہوتی تو چلتی رہتی، وہ اس کو وراثت میں شامل نہیں کیا، نہیں سمجھے. وراثت ہوتی تو 10 باپ کا جو 20 ہی آ رہا تو 20 ہی آتا نا، اور بیوی کے انتقال کے بعد بھی وہ کسی کو ملتا، لیکن نہیں کلوز ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا بیوی تک. بس جائیداد میں مرحوم کے بھائی بہنوں کا حصہ بنے گا یا صرف اکلوتا بیٹا ہی حقدار ہوگا؟ اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا بھی ہے. اگر کوئی بیٹا نہیں ہوگا تب بھائی بہنوں کو بنے گا. اگر بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہو، اندھا لگڑا لولا کیسا بھی ہوگا تو سب محروم ہو جائے گے، سب بیٹے کا ہوگا. چچا کو، پھوپھیوں کو کچھ نہیں ملتا. یہ پڑھا ایک کوئی محترمہ ہے سے، وہ جو ہے والد کے بارے میں سوال پوچھ رہی ہے کہ ہمارے ابا نے اپنے بیٹیوں کو کچھ رقم دے دی اور وصیت کر دی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا گھر ان کے بیٹے کے نام کیا ہو جائے، تو کیا یہ جائز ہے؟ غلط ہے، ناجائز ہے. یہی تو بات چلے. کسی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے والد اپنی زندگی میں بیٹیوں کو کچھ رقم دے دیے تھے اور کہے بس مر جانے کے بعد جو ہمارا گھر، جو ہماری جائیداد ہے سب بیٹے کی ہوگی. اور کچھ لوگ بڑے ہوشیار کہتے ہیں ہم نے بیٹیوں کو جہیز بھی دے دیا ہے، بیٹیوں کو کچھ نہیں. یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. بیٹیوں کو دی ہیں تو بیٹے کو بھی دیتے رہے، بہو کو بھی دیتے رہے، تو یہ
پوری وراثت میں تقسیم ہوگا. بس یہ ہے کہ اگر والد صاحب نے ایسی غلطی کی ہے، اگر بہنیں صدق دل کے ساتھ معاف کر دیں تو بھائی کا پورا گھر ہو جاتا ہے، ورنہ بھائی کو چاہیے کہ بہنوں کا حصہ دے. جی لیکن یہ ہم کہہ دے رہے ہیں کہ عمل نہیں ہو پائے گا، سر کوئی سمجھ گئے نا. ہاں اس لیے جس صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیا ہے تو بہنوں سے مشورہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو والد صاحب نے پیسہ دیا تھا، گھر نہیں دیا، تو ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں ہو، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. تو والد مرحوم کو بھائی ابھی کھڑی ہوگی تو بھائی بھابھی بھی نہ آپ کو بہن تسلیم کرنے کے لیے آئندہ پھٹک نہیں دیتے لوگ، جھگڑے لڑائی. تو بھائی کو بھی معاف کر دیں اور والد صاحب کو معاف کر دیں تاکہ والد صاحب اس ناانصافی سے بچ جائیں اور بھائی بھی عذاب سے بچ جائے. جو آپ نے بتایا کہ غلط وصیت کر کے اولاد کو الگ سے دیا، باقی سب وصیت تقسیم ہو گیا، کیا باپ زندگی میں ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اولاد کو اپنی زندگی میں گفٹ کرے اور باقی وراثت حسب شریعت تقسیم نہیں. بتایا نا نعمان بن بشیر کا یہی تھا نا، حضرت نعمان بن بشیر کا یہی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں گفٹ نہیں کر سکتا، لینے دینے میں ہر اولاد کو برابر برابر، بیٹا ہو بیٹی. اگر قرض دینے والا نہ ملے تو کیا ہم ان کے نام سے صدقہ کیا جائے؟ اگر وہ نہیں ملتے، ان کے گھر والے ملتے ہیں، ان کا کوئی قرابت دار ملتا ہے جو امانت ان کے گھر تک پہنچا دے تو اس کو دے دیں. اگر کوئی چانس نہیں ہے، لاپتہ ہے اور کوئی چانس نہیں ہے تو آپ اس کو صدقہ کر جائیں، انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے بری ہو جائیں گے. اگلا سوال ہے کہ باپ جو ہے جس گھر میں رہ رہا ہے اپنے 3 بیٹوں کو برابری سے دیتا ہے اور اپنے بیٹی کو مطلب اس حصے میں نہیں دیتا ہے. صبح تو زمین پر گھر بنا ہوا ہے، اب گھر تو جو ہے 3 بیٹوں کے ہے، چلو بھائی تو بیٹی بھی ہے تو اس کا کیا، اور زمین ہے تو اس کا بیٹی میں کیا؟ بیٹی کا حق ہے. بھائیوں کو چاہیے کہ جو اس کا حق بنتا ہے اس کو رقم کی شکل میں دے دیں، اور نہیں دے رہے ہیں تو بہن کو بیٹی کو چاہیے ایک زمانہ گزر گیا اب معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یہ کیا کریں گے؟ بالکل ایک ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہی بالکل بدلا ہوا ہے. اگلا سوال ہے زندگی میں والدہ اگر کہے کہ فلاں زیور میرے مرنے کے بعد پوتے یا پوتی کو دے دینا تو کیا ایسی وصیت پر عمل کیا جائے گا؟ دیکھیں سارا مسئلہ ہے کہ ایک پوتی کو دیں گے تو دوسرے جو ہے ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچتی، اس لیے اولاد کی طرح پوتوں کا بھی حکم وہی ہوگا، اولاد کی طرح پوتوں کا بھی وہی ہوگا. چونکہ اس نے قرآن میں پوتوں کو بھی بیٹا کہا گیا ہے اور دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. ایک پوتے کو دیں گے دوسروں پوتوں کو نہیں دیں گے تو یہ ناانصافی ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی پوتا بہت ہی مجبور ہے، پریشان ہے اور سارے پوتوں یا بیٹوں سے مشورہ کر کے دے دے پھر کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ سب راضی ہیں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.